بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا ٹاپک آج کا ہے میل ریپروڈکٹیو سسٹم آف ریبٹ. ٹھیک ہے. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم میل ریپروڈکٹیو سسٹم میں ریبٹ کا ہی ہم نے انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ ریبٹ ان ایکسپیریمنٹل اینیملز میں سے ہے جس کا ریپروڈکٹیو سسٹم انسان سے قریب تر ہے، یعنی انسان سے ملتا جلتا ہے. تو سب سے پہلے اس کی فردن اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو اس کا جو سسٹم ہے یہ دو عدد ٹیسٹس پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ ایک تھیلی کے اندر موجود ہوتے ہیں. یہ تھیلی اسکن کی بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اسکروٹم. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان ٹیسٹس کے اندر کچھ ٹیبیولز ہوتی ہیں. ٹیبیولز کہتے ہیں ان نالیوں کو جن کے اندر سپرمز بنتے ہیں. ٹیبیولز وہ نالیاں ہیں جن کے اندر کیا بنتے ہیں؟ سپرمز بنتے ہیں. وہ سپرمز بننے کے بعد وہ ان نالیوں سے نکل کر یہ اوپر جو آپ کو ایک گچھا سا نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں ایپیڈیڈیمس. ٹھیک ہے. ایپیڈیڈیمس بھی بولتے ہیں، ایپیڈیڈیمس بھی بولتے ہیں. اس کے اندر آ کر اسٹور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو ایپیڈیڈیمس ہے یہ بیسیکلی سپرم اسٹوریج کا کام بھی کرتا ہے اور سپرم کی نرشمنٹ بھی کرتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب سپرم بنیں گے تو انہوں نے میچور ہونا ہے، تو میچور ہونے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے جو یہاں پر آ کر گزارتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس ایپیڈیڈیمس سے ہوتے ہوئے یہ جو آپ کو یہ والی ڈکٹ نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں بیس ڈیفرنس. کیا کہتے ہیں اسے؟ بیس ڈیفرنس. بیسیکلی اس کا کام بھی سپرم اسٹوریج کا ہے، لیکن یہاں پر وہ سپرم اسٹور ہوتے ہیں جو مطلب ایجیکولیشن سے پہلے یہاں پر آ کر اسٹے کرتے ہیں. ادروائز زیادہ تر جو اسٹوریج کا کام ہے وہ اسی ایپیڈیڈیمس کے اندر ہی ہوتا ہے. اس کے بعد اس نالی کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ نالی گھومتی ہوئی اس جگہ پر آتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی وہ جنکشن ہے جہاں پر یہ یوریتھرا سے آ کر ملتی ہے. یوریتھرا کہتے ہیں پیشاب کی نالی کو. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک گرین کلر کا یہ گلینڈ نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں پروسٹیٹ گلینڈ. اس کا سائز بیسیکلی اخروٹ والنٹ ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر جس کا سائز ہے وہ تقریباً اخروٹ کے سائز کا ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ ریبٹ ہے تو اس کے اندر اس کا سائز تھوڑا سا اسمال ہوتا ہے. اس کا بیسیکلی کام یہ ہے کہ یہ پروپیل کرتا ہے، سپرمز کو پروپیل کرتا ہے، فورسفلی آگے دھکا دیتا ہے. اور دوسرا یہ ایک سیکریشن بناتا ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ سپرم کی الکلینٹی کو لیول پہ کیا جائے، الکالائن کیا جائے. الکالائن اور ایسڈ کا تو پتہ ہے نا آپ کو. ٹھیک ہے. وہ بیسیکلی الکالائن کر اس لیے رہا ہوتا ہے کیونکہ جب ان سپرمز نے فیمیل ریپروڈکٹیو ٹریک میں جانا ہے تو اس کی جو پی ایچ ہے وہ کافی ایسیڈک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سپرم جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. اسی لیے اس گلینڈ کی جو سیکریشن ہے وہ جا کر فیمیل ٹریک کو نیوٹرلائز کرتی ہے تاکہ اس کی ایسیڈیٹی کو ختم کیا جا سکے اور سپرمز کو وائبل کیا جا سکے. اس کے بعد آپ اگر یہاں پر آئیں تو اس کے بعد ایک اور گلینڈ ہے جو آپ کو یوریتھرا کے اوپر ملتا ہے، جس کو کہتے ہیں سیمینل ویسیکلز. سیمینل ویسیکلز کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا مین کام فلوئڈ بنانا ہے جس کے اندر فرکٹوز ہوتا ہے. فرکٹوز کرتا کیا ہے؟ یہ انرجی پرووائڈ کرتا ہے سپرم کو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فرکٹوز ایک شوگر ہے اور شوگر کا جو مین کام ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ انرجی پرووائڈ کرنا. ٹھیک ہے. امیڈیٹ سورس آف انرجی جیسے گلوکوز ہے. تو یہاں پر اس کی جو سیکریشن ہے اس کے اندر فرکٹوز جو ہے وہ انرجی پرووائڈ کرتا ہے سپرم کو. اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور کیمیکل ہوتا ہے جس کو پروسٹاگلینڈن کہتے ہیں. یہ ساری کی ساری یہ جو کیمیکلز ہیں یہ کس کی سیکریشن میں پائے جاتے ہیں؟ سیمینل ویسیکل. اس کے اندر یہ جو دوسرا کیمیکل آپ کو نظر آ رہا ہے پروسٹاگلینڈن، اس کا بیسیکلی کام یہ ہوتا ہے کہ جو فیمیل ریپروڈکٹیو ٹریک ہے اس کے اندر جا کے کانٹریکشنز پیدا کرے. کانٹریکشن اس لیے پیدا کرے تاکہ جو سپرمز ہیں ان کو آگے پروپیل کیا جا سکے، آگے تھرش دیا جا سکے. اور تیسرا اس کا کام جو ہے وہ میچورٹی اور وائبلٹی کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کی جو سیکریشن ہے اس کے اندر کچھ انزائم اور کچھ پروٹین ایسی ہوتی ہیں جو سپرم کو نرش کرتی ہیں تاکہ وہ وائبل رہ سکے اور میچور ہو سکے. اس کے بعد تیسرا جو گلینڈ ہے وہ ہے کاپرز گلینڈ. کاپر گلینڈ جو ہے بیسیکلی یہاں پر آپ کو یوریتھرا نظر آ رہی ہے. یہ یوریتھرا اس کے لیے بیسیکلی اس کا پینس ہوتا ہے اور
دا साइज ऑफ पी, ठीक है, मटर का जो दाना होता है। तो इसका बेसिकली काम ये है कि ये प्रिपेयर करता है यूरिथ्रा को इजैकुलेशन के लिए। अब प्रिपेयर कैसे करेगा? वो उस नाली को साफ करेगा बाय प्रोड्यूसिंग लुब्रिकेशन, ठीक है, उसको लुब्रिकेट करेगा ताकि उसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया या कोई और इम्प्योरिटी है तो वो पहले से निकल जाए, साफ हो जाए। ये प्री इजैकुलेशन की बात हो रही है, उसने नाली को साफ कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जब नाली साफ हो जाती है तो फिर उसके बाद उसमें से जो स्पर्म गुजरते हैं वो सेफली पास आउट हो जाते हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस सब के अंदर आपको जो ग्लैंड्स का फंक्शन है वो अलग से दिखाया गया है और उसके अलावा जो नालियाँ हैं उसका फंक्शन अलग से दिखाया गया है। यहाँ तक बेटा क्लियर है सबको? बेटा ग्लूकोज देखिए, ये बेसिकली फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज जो है ना ये शुगर है, ठीक है, और शुगर जो है वो आपको पता है कि ये इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। तो अगर आपने स्पर्म की एनाटॉमी पढ़ी है, उसकी आपने शेप देखी है कि उसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है उसकी नेक के अंदर, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली पावर हाउस है। और ये पावर बनाता कहाँ से है? इसको फ्यूल क्या चीज़ मिलती है जिससे पावर बनती है? वो बेसिकली शुगर है, ठीक है। और जो शुगर ये इस्तेमाल करता है पावर बनाने के लिए वो फ्रक्टोज है। और वो फ्रक्टोज जो है वो किसकी सिक्रीशन में होती है? सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन में। सेमिनल वेसिकल बेसिकली ग्लैंड है जो कि यूरिथ्रा के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। ये जो सिक्रीशन बनाता है उसके अंदर फ्रुक्टोज होता है जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी टेल को स्विंग करके आगे प्रोपेल हो सके, ठीक है।